السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو جہاں بھی رکھے ایمان کی بہترین حالتوں میں محفوظ رکھے۔ آج کی یہ ویڈیو نور اسلامک وائس کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا کر آل کے آپشن پر کلک کریں تاکہ اس طرح آنے والی آپ کو تمام ویڈیو وقت پر موصول ہو سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے اسیران جمال مصطفیٰ حصہ 2۔ تبلیغی مرکز کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا جس کا نام دار ارقم تھا۔ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس فرماتے تھے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد صرف 39 تک ہی پہنچی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے سامنے دعوت اسلام اعلانیہ پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمانے کے باوجود انہوں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت و مرحمت فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ پس آپ ہی وہ پہلے خطیب اور داعی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اسی بنا پر آپ کو اسلام کا خطیب اول کہا جاتا ہے۔ نتیجتاً کفار نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا اور آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے آپ کو جان سے مار دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے تو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم اس ظلم و تعدی کا ضرور بدلہ لیں گے، لیکن ابھی آپ کے سانس اور جسم کا رشتہ برقرار تھا۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ، والدہ اور آپ کے خاندان آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر جب ہوش آیا اور آنکھ کھولی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس پر جاری ہونے والا پہلا جملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تمام خاندان اس بات پر ناراض ہو کر چلا گیا۔ ہم تو اس کی فکر میں ہیں اور اسے کسی اور کی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو کوئی شے کھانے یا پینے کے لیے اصرار سے کہتی، لیکن یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مرتبہ یہی جواب ہوتا کہ اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر نہیں مل جاتی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ لختے جگر کی یہ حالت زار دیکھ کر آپ کی والدہ کہنے لگی، خدا کی قسم مجھے آپ کے دوست کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ آپ نے والدہ سے کہا کہ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا بنت خطاب سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آؤ۔ آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس گئیں اور ابو بکر کا سارا ماجرا بیان کیا۔ چونکہ انہیں ابھی اسلام خفیہ رکھنے کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر اور ان کے دوست محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی۔ ہاں اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے ساتھ تیرے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے والدہ کی ہمراہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں اور ان کی حالت دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور کہنے لگی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے تمہارا بدلہ لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑو، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو،
بلکہ بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ہی تشریف فرما ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ میں اس وقت تک کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آنکھوں سے بخیریت نہ دیکھ لوں۔ شمع مصطفی کے اس پروانے کو سہارا دے کر دار ارقم لایا گیا۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشق زار کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر تھام لیا اور اپنے عاشق زار پر جھک کر اسے بوسے لینا شروع کر دیے۔ تمام مسلمان بھی آپ کی طرف لپکے۔ اپنے یار غمگسار کو زخمی حالت میں دیکھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری والدہ حاضر ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان سے نوازے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے دعا فرمائی اور وہ دولت ایمان سے صرف یاب ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والہانہ محبت۔ صحابہ کرام کس طرح چہرہ نبوت کا دیدار فرخت آثار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کا سامان کیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک پسند و دل وابستگی کا معیار تھا۔ اس کا انداز آپ کے یار غار سے متعلق درج ذیل روایات سے بخوبی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں: خوشبو، نیک خاتون اور نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سنتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ یہ سنتے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے چہرے کی جانب دیکھنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے چہرہ اقدس کو تکتے رہنا۔ اللہ کا عطا کردہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کرنا اور میری بیٹی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنا۔ جب انسان خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے نیک خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ ذات اپنی شان کریمانہ کے مطابق اسے ضرور نوازتی ہے۔ اس اصول کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری فرما دیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا۔ آپ کو سفر و حضر میں رفاقت مصطفی نصیب رہی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں آپ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف نہ ہونے والا تھا، اور مزار میں اپنی دائمی رفاقت عطا فرما دی۔ اس طرح مالی قربانی اس طرح فراوانی کے ساتھ نصیب ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جس قدر نفع ابو بکر کے مال نے دیا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے الجامع الصحیح نے، ابن ماجہ نے سنن میں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں، ابن حبان نے صحیح میں، ابن ابی شیبہ، امام طحاوی، امام قرطبی، خطیب بغدادی، طبری احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں اور امام جلال الدین سیوطی نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا۔ اور ایک دوسرے مقام پر مال کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت کا ذکر بھی فرمایا۔ لوگوں میں سے مجھے اپنی رفاقت دینے اور اپنا مال خرچ کرنے کے لحاظ سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کا ذکر امام بخاری نے
امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے، ابن حبان نے، امام ابن ابی شیبہ نے، امام احمد بن حنبل، ابن سعد اور دیگر علماء کرام نے اپنی کتب حدیث میں لکھا۔ حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی والہانہ محبت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہتے۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے تو جدائی کے یہ چند لمحے کاٹنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ وہ ساری رات ماہی بے آب کی طرح بے تاب رہتے۔ ہجر و فراق کی وجہ سے ان کے جگر و سوختہ سے اس طرح آہ نکلتی کہ جیسے کوئی چیز جل رہی ہو، اور یہ کیفیت اس وقت تک رہتی جب تک وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ نہ لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا سبب بھی ہجر و فراق رسول ہی بنا۔ آپ کا جسم حضور کے وصال کے صدمے سے نہایت ہی لاغر ہو گیا تھا، حتیٰ کہ اسی صدمے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجر کے سوز و گداز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، ذرائے عشق نبی از حق طلب، سوز و صدیق و علی از حق طلب۔ ترجمہ: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دل و جگر کو تقویت کا باعث بنتی ہے اور شدت اختیار کر کے خدا سے بھی زیادہ محبوب بن جاتی ہے۔ تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا ذرہ حق تعالیٰ سے طلب کر اور وہ تڑپ مانگ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میں تھی۔ ہجر رسول اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گریہ وزاری۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک رات آپ عوام کی خدمت کے لیے رات کو نکلے تو آپ نے ایک گھر میں دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے اور ایک بوڑھی خاتون اون کاٹتے ہوئے ہجر و فراق میں ڈوبے ہوئے اشعار پڑھ رہی تھی۔ وہ اشعار عربی میں تھے۔ ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقین کی طرف سے بھی۔ آپ راتوں کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام کرنے والے اور سحری کے وقت آنسو بہانے والے تھے۔ ہائے افسوس اسباب موت کے مرتد ہیں، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ روز قیامت مجھے آقا علیہ السلام کا قرب نصیب ہو سکے گا۔ یہ اشعار سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بے اختیار اپنے آقا کی یاد آ گئی اور وہ زاروں قطار رو پڑے۔ اہل سیر آگے لکھتے ہیں: انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ خاتون نے پوچھا کہ کون؟ آپ نے کہا کہ عمر بن الخطاب۔ خاتون نے کہا کہ رات کے ان اوقات میں عمر کو یہاں کیا کام ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو دروازہ کھول، تجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ اس نے دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہو گئے اور کہا کہ جو اشعار تو ابھی پڑھ رہی تھی انہیں دوبارہ پڑھ۔ اس نے جب دوبارہ اشعار پڑھے تو آپ کہنے لگے کہ اس مسعود و مبارک اجتماع میں مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لے، اور یہ کہہ کہ ہم دونوں کو آخرت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، اور اے معاف کرنے والے تو عمر کو بھی معاف کر دے۔ بقول
قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کے بعد چند دن تک صاحب فراش رہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے نزدیک یہی ایمان تھا اور یہی دین کہ وہ کسی بھی شے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے بغیر اپنا تعلق قائم نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج پر آئے، طواف کیا اور حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اس سے فرمانے لگے، میں جانتا ہوں کہ بے شک تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان۔ اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو امام بخاری نے صحیح میں، امام مسلم نے صحیح میں، ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن ابی شیبہ نے، امام عبدالرزاق نے، امام طبرانی نے، امام بہقی نے شعیب الایمان میں، قاضی ایاز نے اور دیگر علماء کرام نے اپنی کتب حدیث میں لکھا۔ یہ کلمات ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دیدار محبوب کا منفرد انداز۔ صدیق با وفا کو سفر ہجرت میں رفاقت سرور کونین کا اعزاز حاصل ہوا، جبکہ سیدنا فاروق اعظم مراد رسول ہونے کے شرف لازوال سے مشرف ہوئے۔ ان جلیل القدر صحابہ کو صحابہ کی عظیم جماعت میں کئی دیگر حوالوں سے بھی خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مہاجر اور انصار صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہوتے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی ان میں ہوتے تو کوئی صحابی بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف نگاہ نہ اٹھا کر دیکھتا، البتہ ابو بکر اور عمر فاروق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو مسلسل دیکھتے رہتے اور سرکار ان کو دیکھتے۔ یہ دونوں حضرات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے اور خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی طرف دیکھ کے تبسم فرماتے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اسیر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عثمان کو نسبت رسول کا جو منفرد اعزاز عطا ہوا، اس کا مظاہرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھنے میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا سفیر بنا کر مکہ معظمہ بھیجا کہ کفار و مشرکین سے مذاکرات کریں۔ کفار نے پابندی لگا دی تھی کہ اس سال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی سفیر رسول بن کر مذاکرات کے لیے حرم کعبہ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ اس سال آپ لوگ حج نہیں کر سکتے، تاہم کفار مکہ نے بزم خویش رواداری برتتے ہوئے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ چونکہ تم آ گئے ہو اس لیے حاضری کے لیے اس موقع کو غنیمت جانیے، اگر چاہو تو ہم تمہیں طواف کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کی اس پیشکش کو بڑی شان بے نیازی سے ٹھکرا دیا۔ حضور کے بغیر طواف کرنا انہیں گوارا نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر لگی لپٹی رکھے کہا، میں اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کروں گا
جب تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر نہ لیں۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے اس عمل سے دشمنانہ نے اسلام کو جتلا دیا کہ ہم کعبہ کو حضور کے کہنے پر کعبہ مانتے ہیں، اور اس کا طواف بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا طواف کرتے ہیں۔ آپ نے کعبے سے اپنی جذباتی وابستگی اور عقیدت کو اہمیت نہ دی، حالانکہ اس کے دیدار کے لیے وہ مدتوں ترس رہے تھے، اور ہجرت کے 6 سال بعد انہیں یہ موقع مل رہا تھا۔ اگر وہ طواف کر بھی لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس سے منع نہیں کیا تھا، لیکن ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت نسبت رسول کی تھی، جس کے بغیر وہ کسی عمل کو کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہ تھے، اور حضور کے ساتھ یہی نسبت ان کی ایمان کی بنیاد تھی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کا آقائے دو جہاں کے ساتھ تعلق کے عشقی خود سپردگی کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ کتب حدیث میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر گوشت کا لقمہ تناول کرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ دروازہ گزرگاہ عام ہے، یہاں بیٹھ کر کھانا سے معنی دار ہے، دیکھنے والے کیا سمجھیں گے؟ کہ حضرت عثمان جواب میں فرمانے لگے، مجھے اور تو کچھ خبر نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ ایک بار میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا تھا، میں تو اس سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی ادا میرے پیش نظر ہے۔ ایک دفعہ وضو کے بعد بغیر کسی وجہ کے مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھا، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ جب کسی سے گفتگو ہو، مکالمہ بھی نہیں، فرمانے لگے، مجھے کسی سے کیا غرض، میں تو ایک ہی بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرنے کے بعد مسکراتے دیکھا، میں تو محبوب کی اسی ادا کو دہرا رہا ہوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اور اسی تعلق کا اظہار تمام صحابہ کرام کی زندگیوں میں جھلکتا تھا۔ جی ناظرین، آج ہم اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوئم کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کا حصہ سوئم سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور آج کی آخری بات، کیا آج آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا؟ نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔